علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق وسیلہ رد نہ ہو۔ اور ان وسیلوں میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے باب الحوائج، کہ چار باب الحوائج ہیں۔ ایک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک حضرت عباس علیہ السلام، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ آقا عطل دشتی نے اپنی کتاب جو حضرت علی اصغر پہ لکھی ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ چار باب الحوائج ہیں، بنا بر روایات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ ابھی جناب عباس علیہ السلام کیسے باب الحوائج بنے؟ اتنی عظمت ہے، اتنا علم ہے، شجاعت ہے، تمام کمالات ہیں، لیکن باب الحوائج یہ چھوٹا لقب نہیں ہے، بہت بڑا لقب ہے۔ تو باب الحوائج کیسے بنے؟ تو بعض علماء نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ جناب عباس نے میدان کربلا میں ایک دعا مانگی تھی۔ جانتے ہیں کب دعا مانگی تھی؟ اگر توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، میں بس اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا۔ دعا مانگی جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ جب بازو قلم ہوئے تو جناب عباس نے ایک دعا مانگی۔ میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے ہوں وہ دعا مانگنا چاہے تو کیسے دعا مانگے گا؟ ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے۔ اور جناب عباس کے دندان مبارک میں مشکیزہ تھا، آپ نے مشکیزہ پکڑ رکھا ہے تاکہ مشکیزہ میں پانی پہنچا دو، بازو نہیں رہے لیکن میں جس بی بی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا میں اس بی بی تک پانی پہنچا دوں۔ تو اس مقام پہ جناب عباس نے دندان مبارک میں مشکیزہ پکڑ رکھا اور ایک مرتبہ سر اٹھایا، سر اٹھا کے دعا مانگی کہ پروردگارا یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے کیا کیا؟ تیر چلایا اور مشکیزے میں تیر پہ عوض کر دیا، سارا پانی بہہ گیا۔ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اس مقام پہ جناب عباس علیہ السلام باب الحوائج بنے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ اے عباس، یہ جو ہم نے دعا قبول نہیں کی، اس دعا کے بدلے ہم نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا۔ باب الحوائج، اگر کوئی حاجت لے کے آئے گا تو آپ کا واسطہ دے گا تب جا کے حاجت قبول ہوگی۔ کوئی مانگے جناب عباس سے، جناب عباس رد نہیں کرتے اس مقام پہ۔ اب یہاں جناب عباس، ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ انہوں نے پلٹ کے جناب عباس نے جملہ کہا کہ پروردگارا تیری مصلحت تو جانے، لیکن اب اگر پانی خیمے میں نہ پہنچے تو پھر میرا لاشا بھی خیموں میں نہ جائے، کیونکہ مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی کہ میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن پانی نہیں لے جا سکا۔ یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے بزرگ علماء نے، مقتل شیخ الرئیس میں، شیخ الرئیس شیخ عباس کرمانی نے ایک جملہ لکھا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا کہ جب جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے نا، اب ان سب کو پتا تھا دشمنوں کو، یزیدیوں کو، کہ جناب عباس کے بازو نہیں، سب پہ بہت روب تھا جناب عباس کا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ قریب سے تیر مارنا شروع کر دیے۔ جناب عباس کے پورے سینے میں تیر تھے۔ ایک ملعون نے تیر مارا، جناب عباس کی دہنی آنکھ میں لگا۔ جب دہنی آنکھ میں تیر لگا، اگر آپ کی آنکھ میں ایک بال بھی چلا جائے نا تو جب تک آپ بال نکال نہ لیں آنکھ میں درد ہوتا رہتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگا ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، وہ تیر کیسے نکالے گا؟ ایک بہت بزرگ عالم دین مرحوم شیخ یحییٰ یثربی نے لکھا، فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا، جناب عباس نے فرمایا جب میری آنکھ میں تیر لگا تو میرے بازو نہیں تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا۔ پھر ایک مرتبہ میں نے سر جھکایا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا۔ ایک مرتبہ گھٹنوں سے میں نے پکڑ کے تیر کو کھینچا، جب تیر نکلا تو مجھے بڑی شدت سے تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے مولا کو مدد کے لیے بلایا، میں نے ایک مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ جناب سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ صحاب رحمت میں شیخ عباس یزدی نے جملہ لکھا، فرماتے ہیں جناب سید الشہداء کا زلجنہ رک گیا۔ جیسے ہی زلجنہ رکا نا تو جناب سید الشہداء زلجنہ سے اترے، زمین پہ دیکھا تو ایک بازو پڑا تھا۔ جناب سید الشہداء نے بازو اٹھایا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا یہ میرے عباس کا بازو ہے۔
کچھ آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے، وہ بازو اٹھایا، کہا یہ میرے عباس کا دوسرا بازو ہے۔ اب آگے بڑھے، میں جملہ پیش کروں گا، مجھے جناب ام البنین کے مصائب کو پیش کرنا، میں نے ساری تمہید باندھی ہے بی بی کے مصائب پڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا۔ اب علماء نے مقاتل میں ایک جملہ لکھا، شیعہ سنی علماء نے سب نے لکھا کہ جناب عباس نے اپنا سر جناب سید الشہداء کے زانوں سے اتار دی، پھر جناب سید الشہداء نے سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، پھر جناب عباس نے سر اتارا۔ تیسری مرتبہ جب سر اٹھایا جناب عباس علیہ السلام کا، اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک جملہ کہا عباس میں حسین ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جناب عباس سمجھ رہے کوئی اور ہے، کہ عباس میں حسین ہوں۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا، کہا مولا مجھے پتا ہے آپ ہیں۔ کہا عباس پھر آپ بار بار اپنا سر میرے زانوں سے کیوں اتارتے ہیں؟ کہا مولا کیونکہ میرا سر تو آپ کے زانوں پہ ہے، لیکن آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ مولا یہ سوچ سوچ کے میں اپنا سر آپ کے زانوں سے اتار دیتا ہوں کہ اب کوئی نہیں رہا، مولا بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ تو جناب عباس علیہ السلام کے سر کو اٹھا کے واپس رکھا، کہا عباس کوئی آخری خواہش کا مولا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں آپ کی بیٹی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن پانی بہہ گیا ہے، مولا میرے لاشے کو شرم آئے گی۔ ایک جملہ کہا جناب عباس علیہ السلام نے، کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا میں اس دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا، مولا اگر آپ اپنے ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں میں آپ کی زیارت کر لوں۔ مولا حسین نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا، جیسے خون صاف کیا تو جناب عباس نے جملہ کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی۔ میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن و حسین سے کوئی کام نہ کہنا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی، مولا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، مولا میری ماں سے کہیے گا میرے بازو قلم ہو گئے تھے اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں جناب عباس علیہ السلام کے مصائب تمام نہیں ہوتے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس کا علم لیا، خیمے میں واپس آئے، وہاں جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے خیمے سے باہر کھڑی تھی، اور بچوں سے جب ہاتھوں میں کوزے لیے بچے کھڑے تھے نا تو ہر بچہ کہتا تھا وہ جو علم ہے کون ہے؟ کہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی آئیں گے سب کو پانی پلاؤں گی۔ جب علم لڑ کھڑا رہا تھا نا تو جناب سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بچے کوزے زمین پہ رکھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے، جناب سکینہ بار بار کہتی تھی پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو۔ اتنے میں مولا حسین آئے، جناب عباس علیہ السلام کا عالم لے کے آئے، جناب سکینہ نے سوال کیا، کہا بابا میرے چچا کہاں ہے؟ اب جناب سید الشہداء یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ چچا مارے گئے، کہا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں۔ جناب سکینہ کے ذہن میں بات رہی کہ میرے چچا فرات کے کنارے سو گئے، جب شام غریبہ میں تماچے لگے تو بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا کہ چچا عباس، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھی میں نے تمام کر دیا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، بس بھئی آخری ایام عزا ہیں، ہم میں نہیں معلوم اگلے برس کون ہو کون نہ ہو، پروردگار ہم سب کو اگلے برس دوبارہ مہلت دے ہم ایسے ہی عزاداری کر سکیں، لیکن پروردگار اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کیا یہ ہمارا آخری محرم ہے، آخری سفر ہے، تو پروردگار ہمیں جناب عباس کی شفاعت نصیب فرما۔ بس بھئی میں پیش کروں گا، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ زحمت نہیں۔ بس بھئی مجھے کیونکہ بیویوں کے مصائب پڑھنے 40 کے اشرے میں، تو جناب ام البنین میں نے کل پیش کیا تھا 4 بیویاں 1 سال زندہ نہیں رہیں، پہلی جناب رباب تھیں، ان میں سے ایک بیوی ہیں جناب ام البنین۔ جب ایک مرتبہ مولا حسین واپس پہنچے مدینے تو بشیر ابن جزلم سے کہا جاؤ جا کے اعلان کر دو مسجد نبوی میں حسین ابن علی کا قافلہ واپس آ گیا۔ بشیر ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ کیا کہا؟ مدینے والوں نے کہا، یثرب والوں
یعنی اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو، کیونکہ جس نبی کی خاطر تم نے مدینہ نام رکھا تھا مسلمانوں نے خود ہی اس نبی کے نواسے کو مار دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا جناب ام البنین، آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا جناب ام البنین کے۔ تو ایک مرتبہ اپنے پوتے فضل کو آواز دی کہ فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ایک ہاتھ میں عصا لیا، دوسرا ہاتھ اپنے پوتے کے کاندھے پہ رکھا، مسجد نبوی میں آئے، برقع دے رکھا ہے، بشیر کو نہیں معلوم بی بی کون ہے۔ بی بی نے سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا تھا نا قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ تو جناب ام البنین نے سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین کربلا میں مارا گیا؟ بشیر کو نہیں پتا یہ بی بی کون ہے، فوراً کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے، لیکن بی بی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ اب ایک مرتبہ بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ جناب ام البنین نے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا شیر عباس 2 انگلیوں سے گرز کے وار کو روکتا تھا، 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینک دیتا تھا۔ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کو گرز لگا وہ روک نہیں سکا۔ اب بشیر سنبھل گئے، سنبھل کے جملہ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ بس یہ جملہ سننا تھا جناب ام البنین کا عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھی ماتم کرنے لگی، واہ عباسا واہ عباسا۔ بی بی بلند آواز سے روتی جاتی تھی، ماتم کرتی جاتی۔ ایک مرتبہ بشیر نے روک کے سوال کیا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ اب جناب ام البنین نے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہا بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا تھا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ گھوڑے سے گرے اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگتا ہے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی تھی میرے بیٹے کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا یا سینہ۔ بس آخری جملہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے اپنے پوتے سے کہا فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل۔ بہت بزرگ عالم دین نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ام البنین جنت البقیع آئیں، آنے کے بعد یہ قبر کی پائنتی میں بیٹھ گئی اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی 2 دعا کے جملے، جن آنکھوں میں ابھی بھی آنسو نہ آیا ہو آئیں ذرا 2 واسطے پیش کروں گا۔ پروردگارا مفاتیح الجنان اٹھائیں گے نا، اس میں بھی جناب ام البنین کا مرثیہ لکھا ہے، پورا نہیں ہے، 2 بند لکھے۔ جناب ام البنین ہر روز جنت البقیع آتی، 1 سال زندہ نہیں رہی۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ مروان نے زہر دلوا دیا بی بی ام البنین کو۔ جانتے ہیں کیا کہتی تھی جناب ام البنین؟ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، باب الحوائج کا واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا تجھے باب الحوائج کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ کر، پروردگارا سب کی دعائیں قبول فرما، نہ جانے لوگ تیرے حسین سے کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے، پروردگارا کسی کو نا امید نہ لوٹا،
روایت کے الفاظ ہے جناب ام البنین ہر روز جنت البقیع آتا. بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے. بی بی چاروں کے نام سے ایک قبر بناتی، کہتی یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ جعفر کی ہے، یہ عبداللہ کی، عثمان، چاروں کے نام سے قبر بناتی. پھر کہتی اے میرے شیرو کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے اس لیے میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی. پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. بی بی شبی بناتی قبر کی، کہتی مولا میں آپ پہ گریہ کروں گی. پھر کہتی خبردار مجھے کوئی بیٹوں کا پرسہ نہ دے، صرف مجھے مولا حسین کا پرسہ دو، میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان. پھر بھی بہت گریہ کرتی. پھر سوال کرتی او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے؟ پروردگارہ جناب ام البنین کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما. پروردگارہ تمام مؤمنین کی عزاداروں کی زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارہ بانیان مجلس، منتظمین، عزاداران سید مظلوم، شرکت کنندگان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ان سب کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما. ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما. پروردگارہ سب دنیا کے اندر ظلم بہت بڑھ چکا ہے. پروردگارہ عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں، کشمیر میں، افغانستان میں، فلسطین میں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس وقت بہت سے ہمارے زائرین جو عراق گئے ہیں وہاں کے حالات خراب ہیں. پروردگارہ تمام زائرین کی حفاظت فرما. جتنے بھی مشی کر رہے ہیں پروردگارہ جہاں جہاں سے مشی کر رہے ہیں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.